ناظرین کرام السلام علیکم. میں نور سحر نشریات میں آپ کے سامنے علم و آگاہی کے اس سیگمنٹ کو لے کر حاضر ہوں. قرآن اور انسان کے موضوع پر جو کہ نزول قرآن کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہم اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل علی بلوچ اور میرے ساتھ ڈاکٹر نسرین سابق نیوز کاسٹر موجود ہیں. اور آپ کو پچھلے پروگرام میں جیسے ڈاکٹر صاحبہ بیان فرما رہی تھیں کہ ہم انسان بحیثیت انسان اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں کیسے شامل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم بچے کو اس کے ماں کس طرح جنت کا حقدار بنا سکتی ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ یہ صرف ثواب ہی کے لیے نہیں ہے. آپ پڑھیں ثواب ضرور ملے گا لیکن صرف ثواب ہی نہیں, ہمیں بیسکلی اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کر اس پر عمل پیرا ہونا ہے. وہ کس طرح ہوگا آئیے ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا اس پہ جانتے ہیں, پھر ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی شکریہ. دیکھیے آپ نے ابھی خود ہی وضاحت کر دی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میں سوشل میڈیا پر آج کل بہت چیزیں دیکھ رہی ہوں. ایسی چیزیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے اچھے واعظ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فلانا وظیفہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے, اتنا پیسہ آئے گا کہ گن نہیں سکو گے. بالکل میرے بھائی, کہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ فلانی آیت کو اتنی دفعہ پڑھ لو, فلانے وظیفے کو اس طرح پڑھ لو تو میں تمہیں رزق لیسا للانسان الا ما سعی, کہا کہ میں تمہیں تمہاری کوشش اور محنت کے مطابق ہی رزق دوں گا. ٹھیک ہے نا. اور رزق بھی ایک بہت لمبا طویل موضوع ہے کہ رزق خالی کھانا پینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ مفہوم اور معنی, تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ زندگی کا آئین ہے. کانسٹیٹیوشن آف لائف, زمین پر بھیجا گیا ہے تو زمین پہ کون بستا ہے؟ چرند پرند جانور, آپ جو دوسری مخلوقات ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ ان انسانوں کے لیے جنہیں اللہ نے اپنے فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا. یعنی عبادات جو فرشتے کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ افضل نہیں ہیں, افضل ہم ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے. کس بنیاد پر؟ عقل, برین نہیں. برین اینڈ وزڈم آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. آپ کا جو دماغ ہے وہ دماغ تو جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عقل جانور کو نہیں دی, عقل انسان کو دی ہے اور اس عقل کی بنیاد پر اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا. اب دیکھنا یہ کہ وہ اس عقل کو کیسے کہاں استعمال کرتا ہے, یہی موضوع ہے. آپ نے کہا کہ قرآن کہتے ہیں جب تم کو دل چاہے کہ تم اللہ سے مخاطب ہو اور اس سے کلام کرو, یہ اللہ کا کلام ہے نا, اور تم اس سے مخاطب ہو تو تم نماز پڑھو. اس کے اور تمہارے درمیان اس وقت صرف اللہ ہوتا ہے, تم اس سے گفتگو کر رہے ہو. نماز کیا ہے؟ اللہ سے پوری گفتگو ہے. اور جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے کلام کرے, وہ تم سے مخاطب ہو, تو پھر قرآن پڑھو. تو صرف پڑھو نہیں, ثواب کے لیے نہیں پڑھو, یہ دیکھو کہ جو اللہ نے, اگر تم 5 آیتیں بھی پڑھتے اور دیکھتے ان 5 میں سے 3 آیات تو ایسی ہیں جن پر میں عمل ہی نہیں کرتا, جو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئیں. ٹھیک ہے نا. اور سمجھ میں اس لیے نہیں آئیں کہ یہ جس زبان میں نازل ہوا تھا اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان موجود ہیں جن کے لیے یہ کتابیں آئی ہیں, بے شک وہ جو تحریف ہو چکی ہیں وہ بھی, اور جو ہماری کتابیں وہ تحریف نہیں اس میں بھی, تو پورا عالم اسلام, پوری دنیا جہاں جہاں ایک باشعور اور پڑھا لکھا انسان موجود ہے, اس کی زبان ضروری نہیں ہے کہ عربی ہو صرف, یا صرف اردو ہو, یا صرف انگریزی ہو, یا صرف فارسی ہو. سینکڑوں زبانیں ہیں. تو اتنی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے کہ وہ ترجموں میں بہت سارے مفہوم جو ہیں وہ گڈمڈ ہو گئے. دوسری وجہ آپ نے مفہوم کی بات کی ہے نا کہ ہم اس کے مفہوم دقت طلب کیوں ہیں. میں اپنی زبان کی طرف آتی ہوں, اپنے اردو زبان کی طرف آتی ہوں. میں نے جب یہ جس کتاب کی آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے اسی لیے یہ سمری بنانی پڑی. میں نے دیکھا یہ میری والدہ کی ایک فرمائش تھی مجھ سے, تو میں نے ان کی اس فرمائش پر میں ہزار بار ان پر قربان ہو جاؤں کہ میری والدہ کبھی اسکول ہی نہیں گئی تھی, اور جو کچھ تھا ان کا علم اور تعلیم وہ گھر سینہ گزٹ سے تھا. تو اس بہانے سے میں نے 40 سے زیادہ تفاسیر پڑھ ڈالی تمام مکتبہ فکر کی, اور مجھے اس میں دقت کہاں پیش آئی, زبان بہت ثقیل تھی. تو میں نے سوچا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے جس کی ساری زندگی تعلیم اور تربیت میں گزری ہے, تو یہ بچوں کو, خواتین کو, نوجوانوں کو کیسے سمجھ میں آئے گی. تو بس میں اور تو کچھ کر نہیں سکتی تھی. تفسیر لکھنا ہنسی کھیل نہیں ہے, میں نے تفسیر نہیں لکھی. میں وضاحت کر دوں, اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ نے تفسیر لکھی ہے. نہیں بھائی,
300 علوم پر عبور حاصل ہونا چاہیے تفسیر لکھنے کے لیے. یہ نہیں ہے 4 سپارے پڑھے فتوے دینے نکل پڑے, 6 سپارے پڑھے تفسیر لکھنے بیٹھ گئے. 300 علوم پر عبور ہونا چاہیے, تب آپ تفسیر لکھنے کی جرت کریں. تو میں نے یہ دیکھا سب سے زیادہ مجھے مولانا ابو العالی مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے اس کی زبان قدرے مجھے آسان لگی, اس کو میں نے زیادہ مطالعہ کیا. اور دوسری تفسیر المیزان, وہ تو خیر بہت بہت بڑی کتاب ہے, اس میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ اس میں بہت ساری زبانوں کے جو علماء ہیں اور جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا. تو مجھے یہ لگا کہ ہمیں زبان کو پہلے آسان کرنا پڑے گا تاکہ یہ بچوں کو, مثلا آپ کا چھوٹا بچہ ہے جس نے ابھی بولنا سیکھا ہے, وہ آپ کے لیول تک نہیں آ سکتا, آپ اس کے لیول پر آتے ہیں اور تتلا کر اس سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے کہ آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ اس کے ساتھ فلسفہ بولنا شروع کر دیں, اس کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے. تو اس لیے قرآن کی یہ مفہوم کی چونکہ آپ نے بات کی, یہ اس کا جواب ہے کہ اس کے مفہوم میں دقت اس لیے پیش آئی ہے کہ طرح طرح کے خود کو سو کالڈ علماء اور اسکالر کہنے والے, اب اسکالر کا لفظ ایجاد ہو گیا ہے. پہلے مولوی اور ملا تھا, وہ اتنا بدنام ہو گیا تھا وہ لفظ کہ پھر وہ عالم علماء کا لفظ استعمال ہونے لگا. عالم دین, مولوی اور ملا ریجیکٹ کر دیے گئے. اس کے بعد جب عالم دین بھی انہوں نے دیکھا علامہ صاحب بھی نہیں جو ہیں وہ پسند آ رہے ہیں, تو اب میں نے ایک لفظ دیکھا ہے, اور یہ پچھلے ایک ڈیکیڈ میں اشرے میں, اسکالر یعنی محقق. اب وہ محقق کے نہ ہجے آتے نہ محقق کا مطلب پتہ ہے, معاف کیجیے گا. تو وہ بھی میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم آسان زبان میں پہلے اپنے گھر سے شروع کریں نا, ٹھیک ہے, اپنے گھر سے شروع کریں, اپنے بچوں سے شروع کریں, اور خود اس کی عملی تصویر بن کر بچوں کے سامنے آئیں. تب ہم پر اس کلام کے مفہوم جو ہیں, اس کے جو معنی ہیں وہ واضح ہوں گے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کتنی خوبصورت انداز میں بتایا کہ ہمیں اس کو سہل زبان میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, اور قرآن کے ایک ایک ورڈ کو بہت آسانی سے سمجھنا ہے. قرآن انسان کے لیے, ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن اور انسان. لیکن ڈاکٹر صاحبہ, میں یہاں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی بڑی بات ہم نے کہی ہے کہ قرآن انسان کے لیے, لیکن پھر یہ صرف ایک اسلام اور مسلمان کے لیے کیوں ہو جاتا ہے؟ تو پھر دیگر مذاہب کہاں جائیں گے؟ تو قرآن کو ہم کس طرح تمام انسانوں کے لیے عام کر سکتے ہیں اور تمام انسانوں تک اس کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں, یا صرف اس کو بانڈ کر کے ہم مسلمان تک محدود کر دیں گے؟ تو تھوڑی سی میں اس پہ وضاحت چاہوں گا. آپ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ رب المسلمین ہے, صرف رب العالمین ہے, پورے عالم کا رب ہے. آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ رحمت اللہ, رحمت للعالمین. رحمت للمسلمین نہیں ہے وہ, صرف وہ خود چونکہ رب العالمین تھا تو اس نے اپنے محبوب کے لیے, میری کتاب کا نام اس لیے میں نے رب کا پیغام محبوب کے نام, فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ محبوب کون ہے, ماں باپ ہیں, بچے ہیں, شوہر ہے, نہیں, یہ اللہ کا محبوب صرف وہی ہے. تو جب وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو رہا ہے تو اس نے اپنے محبوب کو بھی وہی درجہ دے دیا, تم رحمت للعالمین ہو, پوری عالم کے لیے رحمت ہو. تو ہم کیسے محدود کر سکتے ہیں کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا, اور جو رسالت مآب کا کردار جو تھا وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا؟ نہیں. ایک کتاب ہے ہنڈریڈز سپر مینز جو ہیں, اس میں ہمارے رسول کا صرف کیوں کہا گیا کہ ہی از ون آف دیم. ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو رحمت للعالمین کہا گیا اور رب العالمین کہا گیا, تو اس لیے کہا گیا کہ سب کتابیں اس نے بھیجی, سب مذاہب اس نے بھیجے, سب نبی اس کے تھے, 1,24,000 انبیاء ہیں. تو آخر کیوں ضرورت پیش آئی کہ اللہ نے, حضرت عیسیٰ کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پورے عالم کے نبی ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ پورے عالم کے ہیں, حضرت داؤد, حضرت زبیر, حضرت صالح, حضرت یونس, ٹھیک ہے نا, یہ جتنے بھی ہمارے پاس انبیاء ہیں, حضرت ادریس, ان میں سے کسی ایک نبی کو بھی اللہ نے عالمین کے لیے نہیں درجہ دیا. چونکہ وہ سب کا رب ہے اس لیے اس نے اپنے محبوب کو بھی رحمت للعالمین, یعنی جو میں رسول کو سکھا رہا ہوں, چونکہ اس کے بعد آنا کچھ نہیں ہے. بٹ ہماری بدقسمتی دیکھیے, مجھے اس بات کو مکمل کرنے دیجیے گا, چاہے آپ کے پروگرام کا 1 منٹ زیادہ ہو جائے, تو یہ میری گزارش ہے آپ سے اور آپ کی پروڈکشن ٹیم سے. دیکھیے, جب پروردگار یہ کہتا ہے
کہ یہ آخری کتاب ہے اور یہ میرے پاس آخری نبی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اس کے بعد وہ آئیں گے جو تمہیں حفاظت کے لیے ایک ادارہ امامت کا بنا دیا گیا جو توحید اور نبوت دونوں کی حفاظت کرے گا۔ سب سے مشکل کام امامت کے ذمہ لگا، اور شرط وہاں بھی وہی تھی کہ اپنے کردار سے، ٹھیک ہے نا، اپنے عمل سے بتاؤ گے کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو رسول ہیں وہ ہمارے لیے ایک نعمت، اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دے دی ہے اپنے کتاب کے ذریعے سے۔ تو ایک انگریز ہے جس نے کتاب لکھی ہے اسلام از دی بیسٹ ریلیجن ود ورسٹ فالوورس، یعنی اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے اور اس کے ماننے والے بدترین لوگ ہیں جن کے لیے آئی ہے یہ۔ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے کہیں گے کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں دو نقطے بہت اہم تھے کہ آپ نے یہ بتایا کہ رحمت العالمین کے حوالے سے جو بات ہوئی، یعنی وہ اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، یعنی تمام جس جہاں کا وہ رب ہے اس جہاں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، انہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یقیناً میرے سرکار جو ہیں پوری کائنات کے لیے رحمت تھے، کیونکہ وہ پوری کائنات کا رب ہے، اسی نے سب کچھ تخلیق کیا۔ اور دوسری بات، وہ ان کے لیے لازمی محبوب تھے، اور محبوب جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اپنے جو اس کا عاشق ہوتا ہے اس کے لیے وہ اس کا معشوق بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو جو خصوصیات یقیناً رب العالمین میں تھی وہ رحمت العالمین میں بترجا انہوں نے بھیجی، اور پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کے لیے آگے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس پر گفتگو ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے۔ یہ نور سحر جو ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اور ساتھ ہی اس کا علم و آگاہی کا یہ سیگمنٹ جس میں ہم قرآن اور انسان کے عنوان پر آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ موضوع جو ہے ہمارا نزول قرآن پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔